اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین، آج ہم وسیلہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بات کریں گے اپنی اس ویڈیو میں۔ معزز سامعین، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر بی بی جان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور یہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، چاہے تو سورہ اخلاص آپ پڑھ کے جتنی بار مرضی ان کو ہدیہ پیش کر سکتے ہیں، کلمہ طیبہ کی تسبیح یا درود پاک کی تسبیح یا نوافل وغیرہ بھی آپ پڑھ کے بی بی جان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر سکتے ہیں، اور اپنی حاجت کے حصول کے لیے بی بی جان کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا کریں تو انشاءاللہ ضرور نوازے جائیں گے، کیونکہ یہ وسیلہ جو ہے یہ کوئی عام وسیلہ نہیں ہے۔ یہ وہ وسیلہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی کوئی بھی بات یا حاجت منوانی ہوتی تھی تو بی بی جان سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بات جانتے تھے کہ بی بی جان کی کوئی بات آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم رد نہیں کرتے، اور جس کے لیے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ پاک وہ عطا نہ کریں۔ جس نے بھی اس وسیلے کا سہارا لیا اس کے کام بنے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وسیلہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک مشاہدہ بھی شیئر کریں گے۔ ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب دشمن جان لینے کے در پہ ہو گئے تھے، ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ دل و دماغ پر خوف کا ڈیرا رہتا تھا اور لگتا تھا کہ بس زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس صورتحال میں کہتے ہیں کہ میرا کاروبار بھی بہت متاثر ہو رہا تھا، ظاہر سی بات ہے پریشان حال تھے اور توجہ نہیں تھی کاروبار کی طرف، تو ان کا کاروبار متاثر ہو رہا تھا، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ میرے جو مخالف تھے وہ بھی مجھے ہر لحاظ سے کاروبار میں تنگ کر رہے تھے، نقصان پہنچا رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اپنی مشکلات سے نکلنے کا، مجھے کوئی چارہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر مجھے کسی نے 2 رکعت نماز نفل برائے ایصال ثواب بی بی جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ادا کرنے کے بارے میں بتایا، اور کہا کہ یہ 2 نوافل ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے بی بی جان سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے دعا مانگو۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں چونکہ بہت پریشان تھا یہ نوافل پڑھنے کا ارادہ کر لیا، اور کہتے ہیں کہ یہ نفل میں نے رات کے ٹائم پہلی دفعہ ادا کیے۔ کہتے ہیں کہ رات کے وقت نفل ادا کر کے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کیا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگی تو مجھے بہت سکون محسوس ہوا، اور میرا وہ خوف جو مجھے ہر وقت میرے دل و دماغ پر حاوی رہتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ مزید بتاتے ہیں کہ میں نے ان نوافل کو ادا کرنا اپنی روٹین میں شامل کر لیا۔ میں پابندی سے بی بی جان سلام اللہ علیہا کو نوافل پڑھ کر ہدیہ کرنے لگا، اور وہ برکات ظاہر ہونا شروع ہوئیں کہ میرے دشمن بھی پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ دشمن اپنی ہی چالوں میں ناکام ہونے لگے، اور الحمدللہ ان نوافل کی بدولت میں خوشحال زندگی اور پرسکون زندگی آج گزار رہا ہوں۔ میرا کاروبار بھی بہت اچھا چل رہا ہے الحمدللہ۔ معزز سامعین، یہ عمل لاجواب اور آزمودہ ہے، اور بلکہ یہ کوئی 1-2 کا نہیں، 100 یا ہزاروں کا نہیں، بلکہ لاکھوں لوگوں کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس عمل میں کرنا بس یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل برائے ایصال ثواب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور نفل ادا کرنے کے بعد کوئی سا بھی درود پاک ایک تسبیح پڑھ کر بی بی جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہدیہ پیش کریں، اور بی بی جان کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا کر لیں۔ انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ شرطیہ دعا قبول ہوتی ہے۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل کے اس دور میں مشکلات اور مسائل عام ہو چکے ہیں،
تو میں بھی آپ سب سے یہی کہوں گی کہ وسیلہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اختیار کریں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں، ویسے بھی اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ بزرگان دین سے بھی ثابت ہے، تو اس عمل میں کوئی شک نہیں ہے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں اپنے پیاروں کے ساتھ، اور اللہ پاک ہم سب کی مشکلات پریشانیوں کو حل کرے، مشکلات حل کرے، سب کی آسانیاں پیدا فرمائے، کام بنائے، اور اللہ پاک سب کی حاجات پوری کرے، اور اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں اور نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔